أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول اور اپنے با اختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اس آیت کریمہ میں بہت ہی بہترین ایک تعلیم دی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک متعینہ وقت کے لیے یہ حکم تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ کسی بھی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے مان نہیں لینا چاہیے، اور اگر ایسی باتیں ہیں جسے ہوا بنا کر رائے کو بھی پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھر میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایسی بات سنی یا آپ تک پہنچے تو جو غور و فکر کرنے والے ہیں یا جو صلاحیت رکھتے ہیں اس کی تحقیق کرنے والے، انہیں آپ جا کر کے بتائیں۔ سیدھے اس پر عمل کرنا یہ بالکل اخلاقی فریضہ نہیں، اس کے خلاف ہے۔ اس میں بھی یہی کہا گیا، اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے، امن کی یا خوف کی، یہاں اگرچہ ایک خاص سیاق و سباق میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ ہماری زندگی کے ہزاروں گوشوں میں اصلاح کے لیے کافی ہے۔ یعنی ہماری زندگی کے ہزاروں ایسے معاملات ہیں جس میں یہ بات اصلاح کے لیے کافی ہے۔ کسی بھی سنی ہوئی بات کو، سنی سنائی بات کو ماننا بغیر تحقیق کے بہت بڑے فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں فرمایا گیا کہ جب کبھی امن یعنی کہ مسلمانوں کی فتح یا خوف یعنی کہ مسلمانوں کی شکست کی کوئی بات لوگوں کے پاس آتی ہے جو فساد کا باعث بن سکتی ہے تو وہ فوراً اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے با اختیار لوگوں جیسے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو صاحب رائے اور صاحب بصیرت ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتے اور خود کچھ دخل نہ دیتے تو سمجھدار لوگ ضرور اپنی عقل و دانش یا اپنی تحقیق کی روشنی میں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ یعنی جو صاحب صلاحیت ہے یعنی صاحب اختیار ہے، جو اس کی تحقیق تک پہنچنے میں صلاحیت رکھتے ہیں، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر بات آپ نے سنی اور ان تک پہنچا دیتے تو ضرور وہ اپنی تحقیق کی روشنی میں اس خبر کی حقیقت کو وہ جان لیتے، اور یوں بات کا بتنگر بننے کی بجائے حقیقت حال کھل کر سامنے آ جاتی۔ اگرچہ یہ بات کسی خاص واقعے کے متعلق ہے، مگر سیاق و سباق کے علاوہ یہ اس کا تعلق زندگی بھر کروڑوں مسلمانوں کے ایسے معاملات ہیں جس میں اصلاح کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ سنی سنائی بات پر ڈائریکٹ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنے گھروں کے معاملات بلکہ اپنے ملکی اور بین الاقوامی معاملات اور صحافتی معاملات کو جانچ سکتے ہیں۔ یعنی یہی ہوتا ہے، صحافتی معاملات دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، بات کیا ہوتی ہے اور اسے اڑایا کیسے جاتا ہے، بات کیا بنتی ہے اور اس کو بتایا کیسے جاتا ہے۔ تو آج کل دنیا کا حال یہی ہے کہ آپ اپنے ملک میں دیکھیں، گھر میں دیکھیں، بین الاقوامی معاملات دیکھیں، صحافتی معاملات دیکھیں، ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ ایک بات کو کوئی شخص اچھالتا ہے اور پھر وہ موجودہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں گردش کرنے لگتی ہے، اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا کوئی سر پیر ہی نہیں اور سراسر جھوٹی ہے،
اور یہ آج کل ہوتا ہے، کوئی بات کا نہ سر پیر ہوتا ہے، رائے کا دانہ کی اس کو پہاڑ بنا کر کے لوگ پیش کر دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بالخصوص آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی سازشیں، افواہیں اور خبریں دن رات پھیلائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ کسی ایک کافر کو قتل نہیں کر لے گا۔ حالانکہ سراسر جھوٹی بات ہے، اسلام میں کہیں ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی مسلمان اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ کسی ایک کافر کو قتل نہ کر دے۔ بالکل غلط افواہیں، اسی طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ بھی غلط بات پھیلائی جاتی ہے کہ یہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردوں کا مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ جہاد کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، بلکہ طرح طرح کی افواہیں ہیں۔ الامان والحفیظ، یعنی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ الامان والحفیظ، کیسا جھوٹ اور کیسی دیدہ دلیری ہے۔ کفار کے ممالک میں مسلمانوں کا جو تشخص پھیلایا جا رہا ہے وہ بھی اسی طرح کی جھوٹی افواہوں کے ذریعے ہے، اور پھر ایسی ہی باتیں سن کر مغرب سے مرعوب کچھ پڑھے لکھے سمجھے جانے والے ہمارے لوگ ان باتوں کو اسلام کے نام پر پیش کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور مغرب کی طرف زیادہ مائل ہے۔ وہ لوگ ایسی باتیں سن کر پھر ایسی باتیں اسلام کے نظریے سے وہ پیش کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ صرف سمجھے جاتے ہیں پڑھے لکھے، حالانکہ اسلام کی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ گھروں میں ہے کہ کسی نے کچھ بات کہی، وہ پھیلتے پھیلتے 10 مرتبہ اضافوں کے ساتھ ایسی ہو گئی کہ خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو گئے۔ گھروں میں بھی ایسا ہے کہ بات کسی نے کچھ کہی تھی، وہ بات ہوتے 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 بڑوں تک ایسے پہنچ گئی کہ بڑے بڑے خاندانوں میں پھر جھگڑے فساد ہو گئے اور تباہیاں مچ گئی۔ ایسی سینکڑوں باتوں کا ہم سب کو تجربہ ہوگا، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہماری آس پاس کی زندگی آپ دیکھیں کہ بات کیا تھی اور کیا سے کیا ہو گئی، اور اس کی وجہ سے خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہو گئے۔ تو ان سب کے لیے قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ جب ایسی کوئی بات پہنچے تو اہل دانش، یعنی جو عقل مند لوگ ہیں، جو صاحب رائے ہے، جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کی تحقیق کر سکے یا فیصلہ کر سکے، تو اہل دانش اور سمجھدار لوگوں تک پہنچا دی جائے، اور وہ غور و فکر اور تحقیق سے اس کی حقیقت حال معلوم کر لیں گے، اور یوں بات کا بتنگر اور رائے کا پہاڑ نہیں بنے گا اور حقیقت واضح ہو جائے گی۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے، یعنی کسی شخص کو جھوٹا ہونا، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، اس کی تحقیق نہ کرے، اور یہ حدیث ہے۔ تو غور کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی بات کو، سنی سنائی بات کو آگے بڑھانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بات پھیلتے پھیلتے رائے تھی اور پہاڑ بن جاتی ہے، رائے کا بتنگر جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ اسی آیت سے جیسا کہا گیا کہ وہ جو صاحب رائے ہے وہ اپنی غور و فکر سے اس کا کوئی تحقیق کر کے نتیجہ نکالیں گے، تو اس سے ایک مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مفسرین نے یہاں فرمایا ہے کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ قیاس جائز ہے، غور و فکر کرنا، اور غور و فکر قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق غور و فکر کر کے کسی ایک نتیجے کو نکالا جائے تو یہ قیاس جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو قرآن و حدیث سے صراحت سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جو بالکل واضح قرآن اور حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک علم تو یہ ہے، اور ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے استنباط و قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا علم یہ ہے کہ جو واضح طور پر قرآن و حدیث میں لکھا ہوا تو نہیں ہے، مگر اس کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین اور کچھ ضابطوں کے اوپر قیاس کرنے سے پھر وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک علم یہ ہے کہ جو قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا علم یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں واضح لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امور دینیہ میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں، دینی معاملات میں ہر شخص کو پھر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، ہر کوئی غور و فکر نہیں کر سکتا، جو اس کا اہل ہو وہی اس میں غور کریں، جس کے پاس اس کی صلاح، یعنی جو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط جانتا ہو، جسے اصول حدیث پتہ ہو، اصول فقہ پتہ ہو، قرآن کے اصول پتہ ہو، اور اس میں مہارت رکھتا ہو، جو بہت بڑا فقیہ ہو،
اسے اجازت ہے کہ وہ دینی معاملات میں یا دینی امور کے اندر وہ غور و فکر کریں، اور پھر اپنے غور و فکر کے بعد کوئی نتیجہ نکلے قیاس کے ذریعے تو پھر وہ اسے بیان کریں، مگر ہر کسی کو اس کی اجازت نہیں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔